بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زارا خان ولاگز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ولاگ میں نے ناشتے سے ہی سٹارٹ کر دیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ناشتے کی ویڈیوز نہیں ڈالی اپنے ولاگ میں، تو آج میں نے سوچا کہ چلیں ناشتے کی بھی ایک ویڈیو ایڈ کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، بات انشاءاللہ آج کریں گے بچوں کے حوالے سے اور بچوں کی شرارتوں کے حوالے سے، کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، جس گھر کے آنگن میں ہوتے ہیں اس گھر کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بچے ان کی شرارتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ گھر کو بکھیر دیں اور تو ان پہ غصہ نہ ہوا کریں، کیونکہ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے وہ گھر تو بالکل پھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جن کے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا، اگر ان کا گھر سمٹا ہوا پڑا ہو اور وہ گھر بکھرا ہوا نہ ہو، تو مجھے اس بات پہ بڑی تعجب ہوتی ہے کہ کیسے بچے ہیں، گھر ہی نہیں بکھیرتے، مطلب کھلارا ہی نہیں ڈالتے۔ بچے تو جس گھر میں ہوتے ہیں اس کا تو پتہ چلنا چاہیے کہ ادھر بچے بھی رہتے ہیں ادھر، اور گھر میں یہ چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کے کھلونے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی گھر میں بچے بھی ہیں۔ کچھ والدین جو ہے وہ اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے تو ذرا بھی شرارتیں نہیں کرتے، اور ہمارے بچے جو ہے وہ تو موبائل میں لگے رہتے ہیں یا بس اپنی بکس میں لگے رہتے ہیں، اور وہ تو ذرا بھی شرارتیں نہیں کرتے، ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ تو بھئی یہ تو آپ کے لیے کیا ہے نا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ شرارتیں نہیں کرتے، کیونکہ جو شرارتوں کی عمر ہوتی ہے اس میں تو شرارتیں کرنی چاہیے۔ اچھا، میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک یوٹیوب پہ، تو اس میں وہ صاحب بتا رہے تھے کہ میرے ایک دوست ہیں، جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں میں جا رہا ہوں، اور آپ نے نا خوب دل لگا کے شرارتیں کرنی ہے اور مستیاں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے گھر سب کی پسندیدہ جگہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ گھر جو ہے وہاں سب لوگ اپنی مرضی سے رہتے ہوتے ہیں، جیسے بیوی ہو گیا، شوہر ہو گیا، بچے ہو گئے، وہ اپنی مرضی سے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا گھر بڑا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی فالتو کمرہ ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچے جو ہے وہ گھر میں چیزیں نہ بکھیریں، اور آپ چاہتی ہیں کہ گھر میرا صاف ستھرا رہے، تو آپ پھر ایسا کر لیں کہ بچوں کے لیے جو ہے کوئی فالتو روم جو ہے، جو آپ کے پاس کمرہ جو ہے وہ فارغ ہو، اس کو آپ بچوں کے کھیلنے کے لیے مختص کر لینا۔ اس میں آپ بچوں کے سارے کھلونے وغیرہ سب کچھ لا کے رکھ دیں، اور بچوں سے کہیں کہ آپ نے جتنی دیر کھیلنا ہے تو آپ جو ہے نا اس کمرے کے اندر کھیلیں، یہاں پہ آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کریں۔ یا اگر آپ کا گھر بڑا ہے اور باہر کھیلنے کی جگہ ہے، جیسے لان وغیرہ میں اگر کھیلنے کی جگہ ہے، تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ بچوں کو جو ہے وہ باہر بٹھا کے آپ ان کو کھلونے وغیرہ دے کے وہاں پہ وہ کھیل سکتے ہیں اپنی مرضی کا، اور ویسے بھی کھلی فضا میں جب بچے کھیلتے ہیں تو ان کے لیے اور زیادہ اچھی بات ہے یہ۔ لیکن مین بات یہی ہے کہ بچوں کو کھیلنے دیا کرے، ان کو اپنی مرضی سے جو ہے، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ بچوں کو لازمی دینا چاہیے، ان کی اپنی مرضی کی کھیل کود کرے وہ، اور یہ ان کی جو صحت ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ جتنا کھانا پینا بچوں کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی اچھل کود جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے بچے ابھی سے سست ہیں اور وہ ان کا کھیلنے کو دل نہیں کرتا، اور وہ سارا دن پڑے رہتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ بچوں کے بارے میں سوچیں کہ کیا مسئلہ ہے بچوں کو، ان میں کیلشیم کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے، یا کیا وجہ ہے جو بچے کھیل میں دل نہیں لگاتے اور کھیلتے نہیں ہیں۔ کیونکہ کھیلنا جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اچھل کود بچوں کے لیے بہت، دیکھیں بچوں کی تو فطرت یہی ہے نا۔ اگر آپ نے بچوں کا، میں آپ کو مثال سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ بندر سے کہہ دینا کہ آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں ملیں گی، لیکن آپ نے اچھلنا کودنا نہیں ہے، بندر کو آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو بندر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں ساری نعمتیں لے لوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بیٹھا رہے گا نا، تو پھر وہ سوچے گا کہ یار میں نے یہ نعمتیں کرنی ہی کیا ہے جب میں نے اچھل کود نہیں کرنی، تو وہ ساری نعمتوں کو لات مار کے اچھل کود میں لگ جائے گا۔ تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بچے جو ہے وہ انہوں نے اچھل کود وہ ان کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کھانا پینا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج کل کی جو نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں ابھی، جن کی 10 یا 8 یا 9 سال عمر ہے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پتہ نہیں ان کی صحت کا کیا ہوگا۔ مطلب یہ آج کل کے بچے جو ہے وہ کون سی چیزیں کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، برگر، پیزا، کولڈ ڈرنکس، اور یہ ڈبوں والے جوس اور ڈبوں والی پیک شدہ کھانا، یہ ساری ان کے لیے کتنی زیادہ خطرناک جو ہے۔
اس بات کا ہم والدین کو جو ہے اندازہ ہی نہیں ہے. تو بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. اور والدین جو ہے وہ بچوں کی کھانے پینے پر پلیز ذرا کنٹرول کریں. ان کو باہر کا کھانا جو ہے وہ نہ کھلایا کریں. گھر میں بنی ہوئی ان کو اچھی اچھی چیزیں کھلایا کریں. گھر میں آپ جو بھی بنائیں گی وہ صحت مند ہی ہوگا کیونکہ وہ آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں گی. لیکن باہر کی چیزیں خاص طور پہ پیزا، برگر، کولڈ ڈرنکس اور جوس اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بچوں کو دینا جو ہے میں کہتی ہوں یہ زہر سے کم نہیں ہے. اس لو پوائزن ہے بچوں کے لیے. اور جتنا ہو سکے بچوں کو باہر کی چیزیں مت کھلائیں. بچوں کی صحت کا بیڑا غرق مت کریں. آپ کو پتہ ہے جب ہم چھوٹے تھے، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کی ابھی 30 اور 25 سال کی عمر ہے، تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے دور میں جو ہے یہ چیزیں نہیں تھی. کولڈ ڈرنکس اور پیپسی اور یہ ڈبوں والے جوس تھی، لیکن اتنا زیادہ عام رواج نہیں تھا کہ روز بچوں نے پینا ہے. روز یہ برگر وغیرہ کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پیزے وغیرہ آج کل تو ہر گلی محلے میں بھی مل جاتی ہیں یہ چیزیں. اس وجہ سے ہر کسی کی پہنچ میں ہو گئی ہیں، اور ہر کوئی جو ہے بس وہ یہ سوچ کر خیال رہتا ہے کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے پینڈو کہیں گے یا پتہ نہیں کیا کہیں گے. اور اس میں جو ہے اپنا اور اپنی بچوں کی صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آج کل چھوٹی عمر کے بچوں کو ایسی عجیب عجیب بیماریاں ہوتے ہوئے سن رہے ہیں کہ بس روح کانپ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اتنی خطرناک بیماریاں بچوں کو کیسے لگ سکتی ہیں. تو اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا بالکل کھانا جو ہے وہ ہیلدی نہیں رہا. اور گھر کی دال سبزی تو آپ سوچیں کہ بچے جو ہے نا وہ ان کا نام ہی سن کے جو ہے نا بس بھاگ جاتے ہیں کہ اچھا دال سبزی کون کھائے گا. تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوشش ہی کر سکتے ہیں. اچھا جی، 1-2 دن سے بادل آئے ہوئے ہیں. اللہ کرے بارش ہو جائے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش برسائے، کیونکہ بہت زیادہ دن ہو گئے ہیں بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف خشکی ہے. بس اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے. اچھا جی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں.